Assalamu alaikum dear students and welcome to my YouTube channel Business and Accounting Tutorials. Dear students, یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے بزنس اسٹڈی سیریز کی. اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایک کامیاب ترین بزنس مین میں کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، یعنی ایک بزنس مین کا کون کون سے ایریا پہ کمانڈ ہونی چاہیے، یا ایک بزنس مین کے لیے کون کون سے کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف. کوالٹیز آف اے سکسیزفل بزنس مین. ایک کامیاب بزنس مین میں کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے؟ نالج آف دا بزنس. بزنس مین جو بزنس کر رہا ہے، جو بزنس آپریٹ کر رہا ہے، اسی کے متعلق کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل جو ٹریڈ ہے، اس میں جو فائنانسنگ ہے، کس طرح پیسے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، کسی طرح اس کی مینجمنٹ کرنی ہے. اب اسی بزنس کا مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی اس کا علم ہونی چاہیے کہ فار ایگزامپل ایک بزنس کا اتنا پرافٹ آیا، اب اس میں اس ٹیکس کی کیلکولیشن کس طرح ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایبیلٹی ٹو پلان اینڈ آرگنائز. یعنی جو بزنس مین ہے اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کی جو ریسورسز ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ریسورسز ہے، ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہے یا ہیومن ریسورسز ہے، وہ ایک ایسے طریقے سے پلان اور آرگنائز کر لے تاکہ بزنس کے جو آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو سکے. تو بزنس مین میں پلان اور آرگنائزنگ کی کوالٹی ہونی چاہیے. فور سائٹ کا مطلب ہے دور اندیشی، یعنی فیوچر پہ نظر رکھنا. بزنس مین کا جو پاسٹ کا جو پرفارمنس ہوتا ہے، پاسٹ کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اسی کو بیس بنا کے کرنٹ کنڈیشنز اور آنے والے فیوچر میں جو ڈیمانڈ ہوتا ہے اسی کے لیے پریپریشن کرتا ہے. یعنی فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایسے پالیسی، ایسے پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے تاکہ فیوچر میں اس کا بزنس کامیاب اور آپریٹ ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس ایتھیکل سٹینڈرڈ ہے. ایک بزنس مین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاقی معیار کو بھی قائم رکھ سکے کہ اس نے اپنے کلائنٹس یا کسٹمر کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنی ہے، اس میں جو مورل ہے یا ریلیجس سٹینڈرڈز ہے وہ کس طرح قائم رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ دھوکے اور فریب سے خالی ہونی چاہیے. یعنی جو بزنس مین ایتھیکل سٹینڈرڈ کو نظر انداز کرتا ہے وہ مارکیٹ میں اپنے آپ کو بہت جلد اکیلا پائے گا. یعنی ایتھیکل سٹینڈرڈ بزنس مین کی ایک امپورٹنٹ کوالٹی ہے. انیشیٹو اینڈ کریٹیوٹی. ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم ٹیکنالوجیکل امپرومنٹ آتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آتے ہیں، تو جتنے بھی ایڈوانسمنٹ آتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم وہی ایڈوانسمنٹ بزنس مین نے اڈاپٹ کرنے ہیں. یعنی اس میں فیوچر کریٹیوٹی اور امیجینیشن کی کوالٹی ہونی چاہیے، اور وہ ایسے میتھڈ آف پروڈکشنز، میتھڈ آف مارکیٹنگ لانے ہوتے ہیں جو اس کے بزنس کے کامیابی کا ضامن بن سکے. اسٹیڈ فاسٹ اینڈ کریجس. یعنی جو بزنس مین ہوتا ہے اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس میں صبر اور محنت کا کوالٹی ہونی چاہیے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک یا دو ٹرانزیکشن اس کے فیل ہو جائے یا وہ ایک پروڈکٹ اس نے انٹروڈیوس کر لی اور وہ بالکل دل برداشتہ ہو جائے اور نے بزنس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، اس میں حوصلہ افزائی، اس میں صبر کی کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ ایٹ اے ٹائم وہ مختلف قسم کے آبسٹیکل کو، مختلف قسم کے رکاوٹوں کو فیس کرتے ہوئے اپنے بزنس کو کامیاب بنا سکے.
اس کے بعد ہمارے پاس اڈاپٹیبلٹی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ریسرچ ہوتے رہتے ہیں اور ریسرچ کی بدولت مختلف قسم کی امپرومنٹ ہوتی ہے, مختلف قسم کی ٹیکنالوجی انٹروڈیوسڈ ہوتی ہے. تو بزنس مین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اڈاپٹیبلٹی یعنی جو ایڈوانسمنٹ جو امپرومنٹ مارکیٹ میں آتے ہیں وہی امپرومنٹ اپنے پروڈکٹ لائن اپنے بزنس کے نیچر کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کر لے. انڈسٹریز یعنی جو بزنس مین ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہارڈ ورکر ہونی چاہیے, کول ٹیمپرامنٹ کا ہونی چاہیے اور ٹالرنٹ کی کوالٹی اس میں ہونی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک جو اس کا کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے اس نے ایک تیز زبان میں بات کر لی اور وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. نہیں, وہ کول ٹیمپرامنٹ کا ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ساؤنڈ فائنانشیل مینجمنٹ ہے. ساؤنڈ فائنانشیل مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بزنس کے لیے فائنانشیل ریسورسز ایسے طریقے سے مینیج کرنی ہے تاکہ اس کے دونوں اسپیکٹ یعنی جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم جو فنڈ ہے اور لانگ ٹرم فنڈ ہے وہ دونوں پوری ہو سکے. اگر وہ اپنے انٹرنل ریسورسز سے اپنے بزنس کو چلا سکے تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر اس کو ایکسٹرنل سورسز کی ضرورت ہے تو اس نے ایسے طریقے سے مینیج کرنی ہے تاکہ اس کی بزنس کی کامیابی کا ضامن بن سکے. اس کے بعد ٹیکنیکل سکلز ہے. ٹیکنیکل سکلز کا مطلب ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کے پاس پروفیشنلز اور اسپیشلائزڈ نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل اور آپریٹ کر سکے. ٹیم اسپرٹ. ٹیم اسپرٹ کا مطلب ہے کہ جو بزنس مین کے ساتھ جو عملہ کام کر رہا ہے, جو اسٹاف کام کر رہا ہے, اس کے مزاج, اس کے رویے, اس کے ایٹیٹیوڈ, اس کی بلیف اور اس کے خواہشات کا نالج ہونا چاہیے کہ ایک امپلائی یا ایک ورکر کی اس موقع پہ کیا ڈیمانڈ ہے, اس کی کیا خواہش ہے. اب اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے ورکر یا امپلائی سے کام لینی ہوتی ہے. یعنی بزنس مین میں ایک ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے اور وہ ایک بیسٹ ٹیم لیڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ جو ورکر ہے, جو کارکن ہے, جو امپلائی ہے, اسی کو اپنے ساتھ چلا کے بزنس کو کامیاب کر سکے. کنسیپچول اسکل. کنسیپچول اسکلز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بزنس کے ہیومن ریسورس اور ٹیکنیکل ریسورس کو ایسے طریقے سے کوآرڈینیٹ اور انٹیگریٹ کر کے تاکہ اس کے بزنس کے جو کامن آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بزنس سیریز کی ہماری چوتھی ویڈیو تھی جو کہ کوالٹی آف بزنس مینس کے متعلق تھی. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کی پسند آئی ہوگی. مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کمنٹ میں لازمی کریں. تھینکس فار واچنگ.